بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 176 اور آج اس کی دوسری قسط ہے ربط آیاتی شاہ سرخی ہے، پیج ہے 123، معارف القرآن جلد دوم، دوسری جلد ہے یہ، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 101۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ تیری خدمت سے ہوا جو مجھ سے بڑھ کر بہرہ مند، وہ جواں قامت میں ہے جو صورت سرو بلند۔ کاروبار زندگانی میں وہ ہم پہلو میرا، وہ محبت میں تیری تصویر وہ بازو میرا، تجھ کو مثل طفلک بے دست و پا روتا ہے وہ، صبر سے نا آشنا صبح و مسا روتا، صبح و مسا روتا ہے وہ، تخم جس کا تو ہماری کشت جاں میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ وی لاگ نمبر 176 دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے ربط آیات۔ اوپر سے اہل کتاب کے عقائد فاسدہ اور ان کے شبہات پر کلام چل رہا تھا، درمیان میں بیت اللہ اور حج کا تذکرہ آیا، آگے پھر اہل کتاب ہی سے خطاب ہے، جس کا تعلق ایک خاص واقعہ سے ہے کہ ایک یہودی شماس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک جگہ مجتمع یعنی مجمع و متفق دیکھا، تو حسد سے بے چین ہو گیا اور ان میں تفریق ڈالنے کی فکر میں لگا رہا۔ آخر یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک رہ چکی ہے اور اس کے متعلق فریقین کے فخریہ اشعار ہیں، وہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ دیے جائیں۔ چنانچہ اشعار کا پڑھنا تھا، فوراً ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور آپس میں چنا چنے ہونے لگی، یہاں تک کہ موقع اور وقت لڑائی کا پھر مقرر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا اندھیر ہے میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم متفق و مانوس ہونے کے بعد، یہ کیا جہالت ہے؟ کیا تم اسی حالت میں کفر کی طرف عود کرنا چاہتے ہو؟ سب متنبہ ہوئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور توبہ کی۔ اس واقعہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس واقعہ کو روح المعانی میں بروایت ابن اسحاق اور ایک جماعت نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے۔ یہ مضمون کئی آیتوں تک چلا گیا ہے، جس میں اول ملامت ہے ان اہل کتاب پر اور جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی، اور یہ ملامت بڑی بلاغت سے کی گئی ہے کہ اس فعل پر ملامت سے پہلے ان کے کفر پر بھی ملامت کی، جس کا حاصل ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ خود بھی مسلمان ہو جاتے، نہ یہ کہ دوسروں کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگ رہے۔ پھر خطاب و فہمائش مسلمانوں کے ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ خلاصہ تفسیر ہم رکھیں گے نیکسٹ، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا خلاصہ تفسیر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں،
ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الخدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے محبوب یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔